إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، نیا تعلیمی سال ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کے لیے شروع ہو رہا ہے یا تقریباً ہو گیا ہے۔ وقت اور حالات اور صورتحال کی مناسبت سے کچھ فائدہ مند باتیں کرنا انشاءاللہ العزیز سنت کی اتباع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع کو لوگوں کی توجہ کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے، اور ایک موقع کی بات اس طریقے سے ذہن نشین ہوتی ہے، وہ ایک بے موقع کی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ بظاہر ہمارے دینی ماحول کے اندر اس کو موضوع بنانا کسی قدر تعجب کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ مولویوں کا کیا کام ہے کہ وہ ان موضوعات کے متعلق بات کریں اور ان چیزوں سے متعلق وہ قوم کو ایجوکیٹ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی دراڑ ڈال دی گئی ہے گورے کے نے جب سے ہمیں پڑھانا شروع کیا ہے، اور ہمارا آج کا موضوع تعلیم ہی ہے، دین اور دنیا۔ تو مولوی صاحب آپ کو مسجد دے دی، آپ اس کے اندر رہیے اور اسی کے اندر اپنے سارے ارمان پورے کیجیے۔ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ باہر آئیے، باہر کے موضوعات کو زیر بحث لائیے؟ آپ کا تو قرآن ہم نے مسجد میں رکھ دیا اور اس کا کل تعلق مسجد سے ہی ہے، تو آپ کا باہر کیا کام؟ حقیقت یہ ہے کہ بھائیو، یہ جو موضوع ہے ہماری نئی پوت، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے، سب سے بڑی دولت آپ کی کیا ہے، تو اس کا واحد جواب یہ ہوگا کہ ہماری نئی نسل، ہمارا وجود ان سے ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہماری یہ جو پہلی ساری نسل ہے یہ زمین کے نیچے چلی جائے گی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو بہت کافی کفایت کر دینے والی نہیں بنا دیا؟ احیاءً، زندوں کو بھی کفایت کرتی ہے، وَأَمْوَاتًا، مردوں کو بھی کفایت کرتی ہے۔
یہ جب تک رہنا ہوتا ہے ان کو کھلانے پلانے کا تمام کچھ زمین برآمد کرتی ہے. پھر یہ اماں، یہ دھرتی جس کو ماں کہا جاتا ہے، یہ اماں اپنے بچے کو کھا جاتی ہے، اماں اپنے بچے کو نگل جاتی ہے. یہ دھرتی، یہ نیشنلزم نے جو ہمیں تعلیم دی کہ جناب دھرتی اور دھرتی اور دھرتی کی پوجا کرنی ہے اور دھرتی کے لیے مرنا ہے، یہ سبحان اللہ، یہ توحید والی قوم کو، موحد قوم کو، جس نے دھرتی کے ساری لکیریں مٹا کر رکھ دی تھی، دھرتی کے سب دستور ملیا میٹ کر کے رکھ دیے تھے. دھرتی یہ جو ہے نا زمین کے اوپر آسمان والے کی بادشاہی قائم کر کے دی، اور آسمان سے اترا واحد قوم، ہم واحد قوم جس کا دستور زمین پر نہیں ملتا. یہ جو ہے نا، یہ تو جب یہ ہماری تعلیم ہے نا جس نے ہمیں سکھا دی، وہ دستور دستور دستور، اور ظالم و دستور وہ ہے ہمارا. یہ جب رمضان آتا ہے نا، یہ صفحے بنا کر بڑے خجلحان قاری کو ڈھونڈ کر پوری قوم اس کی تلاوت سنتی ہے اور ایک ایک لفظ کو اپنے کانوں کے اندر، اپنے دل کے اندر بٹھاتی ہے. ہمارا دستور یہ ہے. تو یہ دھرتی جو ہے، فرمایا کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اسی دھرتی کو، اسی زمین کو ہم نے بہت کفایت کر دینے والا کیا نہیں بنا دیا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. تو زندوں کو یہ دیتی ہے، کھلاتی ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور پھر یہ اماں اپنے بچے کو نگل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ یہ جو نسل جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ پورا کر چکی ہے، ہم لوگ تو کچھ دیر کے بعد ہم تو اس جہان ہی میں نہیں ہوں گے. البتہ ہمارا وہ سارا کچھ، ہماری وہ ساری تہذیب، ہمارا وہ سارا دین، ہماری وہ سب روایات، جو کچھ ہم ہیں ہمارے ان بچوں کے اندر، تو اس وجہ سے ہماری سب سے بڑی دولت ہماری یہ نئی پود ہے، ہماری یہ نئی نسل ہے. یہاں ایک ذکر بات کرتے چلے، اہل علم نے کہا کہ یہ جو تسلسل ہوتا ہے نا، اصل میں آدمی کوئی بھی شے، یہ جو بایولوجی والے بتائیں، یہ جو اسپیشیز ہیں، ساری کی ساری اسپیشیز کہتے ہیں کہ ان کا ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ اپنی نسل کی بقا ہوتا ہے. اچھا، کہتے ہیں یہ ایک جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے، یہ اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھ دی ہے. بلکہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر جاندار کی تمام سعی اپنی نسل کی بقا کے لیے ہوتی ہے. وہ جو مختلف جوڑے جانوروں کے، وہ صبح و شام لگے ہوئے ہیں کچھ کھانے پینے کی. اصل میں کیا ہے کہ وہ پرندہ ہے، وہ انڈے سیتا ہے، اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ، اور اگر آپ کسی جانور کے بچے کو بھی تھوڑی سی اس کے انڈے کہیں رکھے ہوئے کہ اس نے سینے کے لیے رکھے، اس کی نسل ہے اس کے اندر، اس کی بقا ہے اس کے اندر، اس کے قریب جائیں تو وہ جھپٹتی ہے آپ پہ. وہ بلی کے بچے کو آپ ہاتھ لگا کر دیکھیے، وہ سب کچھ کر لے گی، اپنے آپ کو تباہ کر لے گی، اس لیے کہ اس کے بچے کو گوا کر. مطلب یہ کتا کسی چیز کو دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے یہ جبلت ایک رکھی ہے کہ تمام کی تمام اس کی صحیح کاوش، حتیٰ کہ اپنا کھانا پینا کھاجا سب اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے ایک خاندان بنانا ہے، اس نے گھر بنانا ہے، اس کا نر اور مادہ کا جو ہے ملاپ ہونا ہے، اس سے کچھ برآمد ہونا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ وہ جب چلا جاتا ہے تو اس کی نسل بنتی ہے. اللہ کی کوئی سنت ہے، اللہ رب العزت کا کوئی دستور ہے، برس ہا برس سے، صدیوں ملینیم سے یہ زمین پر چلا آ رہا ہے کہ ہر قوم، ہر نسل، ہر جانور، ہر اسپیشی اپنی بقا کے لیے تگ و دو کر رہی ہے. اچھا، لیکن جو اہل علم کی بات ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کو آپ بقا کہتے ہیں، یہ جس چیز کو آپ تسلسل کہتے ہیں کہ میں مر جانے کے بعد بھی رہوں، سبحان اللہ. آپ کو یہ جو ہے نا خلود، یہ کہ موت جو ہے میرا خاتمہ نہ ہو، سبحان اللہ. اللہ، ہم نے کہا کہ ایک درجے میں اللہ نے ہر جاندار کے اندر رکھی. اب انسان سب سے زیادہ شعور رکھنے والی
ایک مخلوق ہے، بلکہ واحد مخلوق ہے جو شعور رکھتی ہے، تو اس کے اندر تو یہ بدرجہ اتم ہے۔ اچھا یہ جو خلود ہمیشگی، اصل تو اس کا محل آخرت ہے۔ آپ کو بتائیں سب سے بڑی انسان کی طلب کیا ہے کہ وہ جاویداں ہو جائے، وہ لافانی ہو جائے، وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور یہ وہ رگ تھی، سبحان اللہ، ابلیس جو ہے نا، یہ کسی وجہ سے اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے فتنے کے لیے، ابلیس کو اللہ نے بہت سارا ہمارے متعلق علم بھی دیا ہے اور ایکسیس بھی دی ہے بدماش کو، کہ وہ اس کو رسائی ہوتی ہے۔ اچھا اس کو اس کے بڑے ہی جو نازک تار ہیں انسان کے اندر، اس ظالم کو ان نازک تاروں کو چھیڑنے کا کوئی سراغ مل گیا، ظاہر اللہ نے دے دیا ہوگا اس کو، تو نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ تو ہمیں جو قصہ بتایا گیا سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے، ایک دو اور جگہوں پر بھی ویسے تو ہے، کہ اچھا اس نے چاہا کہ آدم علیہ السلام سے گناہ کروائے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے نعمتیں جو ہیں ان کا پاس کرنے والے، جنت جیسی نعمت آدم پاس نہ کرے گا اس کا، لیکن ظاہر ایک غفلت کا ایک لمحہ ہوتا ہے اور وہ ظالم اسی کی طاق میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائیو غفلت جو ہے نا، اس میں آدمی کا سب کچھ لٹ سکتا ہے، سب کچھ لٹ سکتا ہے۔ تو غفلت کا ایک لمحہ تھا آدم علیہ السلام کا اور ان کی بیوی کا علیہ السلام۔ تو اچھا اس نے کیسے وہ دانہ کیسے ڈالا آدم علیہ السلام کو؟ اچھا اس کا ذکر ہے سورۃ طٰہٰ میں، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ آدم میں تم کو ایک ایسے درخت کا بتاؤں جس کو نام ہے شجرۃ الخلد۔ یہ خلد کسے کہتے ہیں؟ یہی خلود، یہ خالدین فیہا، ہمیشگی۔ آدم تو مرے گا نہیں۔ سبحان اللہ، آدم تو مرے گا نہیں۔ او ہو، انسان کو ذرا یہ دیکھ کر دیکھو کہ موت نہ آئے اس کو۔ انسان اپنا سب کچھ دے دے گا، سب کچھ دے دے، دنیا کا امیر ترین آدمی اپنی ساری دولت دے دے گا اس لیے کہ کوئی کو مرنا چاہیے۔ زندگی ہے تو ہے، کہتے جان ہے تو جہان ہے، تو جب مر گئے تو ساری دولت کیا کرنی ہے؟ تو اگر البتہ جان ہو، زندگی ہو تو چلیں دیکھ لیں گے ساری دولت انسان۔ تو قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تم کو سراغ نہ بتا دوں آج شجرۃ الخلد کا، وہ درخت جس سے آدمی جاویداں ہو جاتے ہیں، جس سے آدمی لافانی ہو جاتے ہیں، جس سے اس پر فنا کی جو تلوار لٹکتے، فنا، فانی، کل من علیہا فان، بڑی بھیانک خوفناک ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پہ ہے، کیا کیا مزے ٹھاٹ، سب فانی، سب کی جو ہے نا انتہا فنا ہو جانا، ختم ہو جائے گا، ان کا جو وجود بھی باقی نہیں گا۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تجھ کو اس درخت کا سراغ دے دوں جس کا پھل کھانے سے آدمی کو فنا نہیں آتی، فنا نہیں آتی، وملک لا یبلی، اور ایک ایسی بادشاہی ہاتھ آتی ہے جو کبھی باسی نہیں ہوگی، کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ تھا بھائیو وہ دانہ جو اس نے اس غفلت کے لمحے میں آدم کو ڈالا علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام اس کو اٹھا گئے، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہوا وہ آج تک ہم سہ رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کا؟ بھائیو یہ ہے وجود، یہ ہے وجود، کہ کہتے ہیں یہ جو ہے کہ میں مر کر بھی باقی رہوں۔ موت تو اب حقیقت ہے، اصل تو یہ ہے کہ میں مروں نہ، اصل تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، وہ تو اس جہان میں ممکن نہیں ہے۔ اچھا اب یہ ہر کسی کو پتہ ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی یہ پتہ ہے، کافر کو بھی پتہ ہے، منافق کو بھی پتہ ہے، یہ جو کروڑوں اربوں کو ہڑپ کرتا ہے جو ہے حرام کے کھاتا ہے، پتہ اس کو بھی ہے کہ موت اس کی آ رہی ہے۔ تو اچھا تو اس لیے کیونکہ یہ ہم نے سب کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو یہ شک نہیں کہ باقیوں کو تو مرنا ہے اور مجھے نہیں مرنا، تو موت تو ہے۔ اب موت ہے، اس کے باوجود آپ ذرا تصور کیجئے، موت کے باوجود
یہ یقین ہونے کے باوجود کہ مر تو میں نے جانا ہے، پھر کوئی طریقے ڈھونڈتا ہے کہ میرے مرنے کے باوجود چلے کسی نہ کسی انداز سے میں زندہ رہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ مطلب جتنا دوسروں نے جینا ہے اتنا تو نے جینا ہے، جب تو نے مر جانا ہے تو اولاد والوں نے بھی مر جانا ہے تو دنیا سے چلے جانا ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں میرا پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ اچھا، اتنی فکر ہے؟ دیکھو ذرا، اتنی فکر ہے، کہتا ہے میرے پیچھے کوئی نہیں۔ مرنا تو اولاد والے نے بھی ہے، مرنا بے اولاد نے بھی ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ یہ پیچھے چھوڑ جانے کی فکر، ہم نے کہا بھائیو یہ انسان کی جبلت میں رکھی ہے، اپنی بقا موت کے یقین کے باوجود، یہ مر جانے کا یقین ہونے کے باوجود اپنی بقا کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یقینی بنانے کی کوشش۔ اچھا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنی نسل کی بقا۔ اب میں اس بات پہ آ جاتا ہوں جس میں نے کہا کہ اہل علم نے اس حوالے سے جو بات کہی کہ وہ کیا ہے، جب وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ بقا کہتے ہیں، جس چیز کو آپ اپنا تسلسل کہتے ہیں، کہ میں مر بھی جاؤں تو کو میرا تسلسل رہے، میرا کوئی نام لیوا رہے، کسی نہ کسی انداز میں دنیا کے اندر اپنا ایک تسلسل رکھوں۔ کہتے ہیں اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو اس کی صورت بایولوجیکل ہے، یہ حیاتیاتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ٹھیک ہے، جو کوئی ولد رہ گیا اللہ معاف کرے، اولاد نہیں، وہ کہانی الگ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد ہے، آپ کی اگلی نسل پیدا ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر کا بچہ شیر ہی ہوگا، بکری کا بچہ بکری ہی ہوگا، انسان کا بچہ انسان ہی ہوگا۔ اچھا، تاکہ انسانوں میں سے یہ جناب یہ راجپوت کا بچہ اس کو کوئی محنت نہیں کرنی ہوگی کہ اگر یہ راجپوت ہے تو بیٹا راجپوت کیسے رہے، وہ ہے بس ہے۔ جاٹ کا بچہ جاٹ ہے، شیخ کا بچہ شیخ ہے۔ اچھا، تو وہ تو کہتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو کوئی پریشانی، یہ بایولوجی ہے نا، یہ تو خود عمل کرتی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ کہتے ہیں کہ اپنی بقا جو ہے ایک اور طرح کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان کا بچہ مسلمان ہو، یہ کہتے ہیں اس کے لیے البتہ آپ کو بہت محنت کرنی ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ مسلمان تھا اور اس کا بچہ جو ہے وہ مسلمان نہ ہو۔ اچھا، یہ جو ہے ایک نظریے کے لیے جیتا تھا، یہ کسی دین کے لیے جیتا تھا، یہ کسی مقصد کے لیے جیتا تھا۔ اچھا، یہ بہت بااخلاق آدمی، اخلاق پر ایمان رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، دیانت سے کام لیتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے جی ماشاءاللہ۔ انسان ہو تو پھر انسان ہو نا، انسان ہو تو پھر انسانیت ہو اس کے اندر۔ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو ایسے اعلیٰ اخلاق دیے ہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے۔ اور اچھا، اس کی ایک یہ حیثیت ہے، ایک دیانتدار انسان ہے، ایک سچا انسان ہے۔ اچھا، اب یہ اپنے سچا انسان ہونے کی حیثیت میں اپنی موت کے بعد بھی اپنا تسلسل چاہتا ہے۔ اس کا بچہ بھی ایسا ہی ہوگا، کیا خیال ہے؟ ہو جائے گا؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے بہت بڑا چور، بہت بڑا ڈکیت ہو، بہت بڑا خائن ہو۔ کتنے سارے وہ ہم نے یہاں پر ویسے بھی دیکھو، بڑی بڑی شخصیات، بڑی دنیا ان کی قدر کرتی تھی، ان کی اولادیں جو ہیں لوگ دیکھ دیکھ کر روتے ہیں کہ یار دیکھو کیسا زبردست باپ، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ کہتے ہیں یہ ہے کہ کچھ اپنی بقا کی کچھ صورتیں ایسی ہیں بھائیوں جس کے لیے پریشان ہونا ہے، جس کے لیے انسان کو بہت سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس چیز کا جو ہے وہ ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ مریم اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر انبیاء کا تذکرہ ہے، زکریہ علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر مریم علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا رسول کے طور پر دنیا سے خطاب فرمانا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک لمبا تذکرہ، کس طریقے سے انہوں نے دعوت دی، کس طریقے سے اپنے والد کو، اپنی قوم کو دین کی طرف لانے کی کوششیں کیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ اچھا، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد نا ایک تعقیب آتی ہے،
وہ کیا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہ تھے وہ لوگ جو انبیاء اور صدیقین تھے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ایسا ایمان ان کو نصیب تھا کہ جب ان پر اللہ کی رحمان کی آیتیں پڑھ ان کو سنائی جاتی ہیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، تو وہ دھڑام سے گر پڑا کرتے تھے سجدوں میں، سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے خدا کی آیات کو پڑھ کر۔ ایسا قرآن کو مزہ دیتا تھا، خدا کا کلام جو قرآن مجید سے پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں اللہ اتارا کرتا تھا، تو ان کو سن سن کر وہ لوگ اس طریقے سے اطاعت گزار اور عبادت گزار ہوتے تھے۔ اچھا فرمایا اس کے بعد کیا، فخلف من بعدهم خلف، البتہ پھر انہی کی اولادیں آئیں، خلف ان کے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو برباد کر دیا انہوں نے، نمازیں گئیں معاشروں سے، نمازیں غائب، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ایسے جانشین ہوئے، ایسے ناخلف ہوئے ان کے کہ نمازیں انہوں نے برباد کر دیں، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی شروع کر دی، شہوات، خواہشات، دنیا پر، دولت پر، بدکاریوں کے اوپر مرنا، سارا ان کا قصہ ہی ہیں۔ اولادیں کن کی؟ ان کی، ان اللہ والوں کی اولادیں یہ ایسی ہوگی، فسوف یلقون غیا، اب ان پر تو تباہی آنی ہی ہے، ان پر تو بربادی اب آ کر ہی رہے گی۔ تو اس وجہ سے ہم بھائیوں، مسلمان جو ہے، مسلمان کا بچہ بھی مسلمان ہو، یہ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے مطلب یہ میں امریکہ میں رہا، بالعموم تو ہم مسلمانوں کا کوئی شخص فوت ہو جاتا تو ایک خاصی دور ہماری اسٹیٹ میں، تو کیونکہ اسلامی قوانین کے تحت دفن کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، تو ساتھ کی اسٹیٹ میں خاصا لمبا فاصلہ کر کے ہم جو ہے وہ 80-90 میل، کلومیٹر بھی نہیں، دور جا کے تو اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کو دفن کرنے جایا کرتے۔ خاصا مطلب مسئلہ تھا۔ بعض لوگ ظاہر ہے دین کے، ایمان کے کچے بھی ہوتے ہیں، وہ بندہ جو ایک ہمارے ساتھ فجر کی نماز میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ آتا تھا، اللہ کا کرنا وہ فوت ہوا، بس وہ اکیلا ہی تھا جو اپنے پورے گھرانے میں سے نماز کا خیال کرتا تھا، اسلامک سینٹر آتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اب وہ تو ہمیں بہت پیارا تھا، اس کی وفات پر تو پوری مسجد، پورا سینٹر جو ہے وہ رو رہا تھا، بہت نیک پیارا آدمی تھا، اس کے سارے گھر والے نہ نماز نہ دین نہ کچھ۔ اب ظاہر ہے وہ تو مر چکا ہے معاملہ، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، وہ اتنی دور اس دوسری اسٹیٹ میں جائیں گے، اور وہاں پیسے بھی لگتے تھے، مسلمانوں نے کچھ زمین خریدی تھی ظاہر ہے، تو وہ تھوڑے سے پیسے ہی دینے پڑتے تھے وہاں پر، یہاں پر یہ اسٹیٹ کا قبرستان ہے تو وہ وہاں پر پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، کہتے ہیں یہی جو عیسائیوں کا قبرستان ہے، امریکی عام لوگوں کا جو ہے، ہم تو یہیں پر دفن کریں، ہم سے بہت لاکھ ہم نے محنت ترلے کیے، منتیں کی، یا خدا کے واسطے بہت نیک آدمی تھا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو ہم دفن کرنا چاہ رہے ہیں، تم نہ کرو ہم کرتے ہیں، اچھا آپ کو بھی نہیں کرنے دینا تو یہی کرنا ہے، ہم جا بھی نہیں سکتے، اور ہم نے تو اپنے بندے کے جنازے میں شریک بھی ہونا ہے۔ سوچ بچار کی، ہم نے کہا ظاہر اب وہ مان ہی نہیں رہے تو ہمارے بس سے باہر ہے معاملہ، تو ہم کیا کریں، اب جیسے بھی ہے جنازہ تو ہم پڑھیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتے ہم جنازہ بھی نہ پڑھیں، تو ہم جنازہ پڑھیں گے، جس حد تک ہوگا ہم اس کو اپنے اسلامی طریقے سے دفن کرنے کی کوشش کریں گے، باقی اسٹیٹ لاز کے مطابق وہ عیسائیوں ہی کی طرح تابوت میں ڈال کر دفن کریں گے، وہ اب ہمارے بس سے باہر ہے۔ وہ پہلی بار ہوا، پہلی اور آخری بار کہ ہم نے وہ عیسائیوں کا قبرستان دیکھا، تو بہرحال ہم نے جو جیسے بھی کیا اپنے اس بھائی کو دفن کیا۔ واپسی میں دیکھوں کہ ایک قبر پہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ بعض لوگ جو ہیں قبروں پہ وہ خطبے لگانا، وہاں پر آیتیں لکھ دینا، حالانکہ درست نہیں ہے قبرستان میں آیات پڑھنا یا آیات قرآن مجید کی تلاوت کرنا وغیرہ، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو میری نظر پڑی کہ ایک قبر پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، عیسائیوں کا قبرستان، اچھا کیا ہے، میں تھوڑا سا آگے بڑھا دیکھنے کے لیے، پیچھے دیکھا ایک اور کتبہ ہے، وہاں پر بھی کوئی اسلامی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پھر ایک اور دیکھا، وہ تو دیکھا کہ خاصی ساری قبریں ہیں جو سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمانوں کی قبریں لگتی ہیں۔ پتہ کیا، پوچھا، تو آخر علم ہوا کہ
یہ سن 1800 کچھ میں عرب کے کچھ حالات خراب ہوئے تھے، تو لبنان کی کوئی کمیونٹی تھی، وہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ نقل مکانی کی انہوں نے اور امریکہ جا کر آباد ہوئی۔ صرف ایک کام ہوا، صرف ایک کام ہوا۔ اب وہ مسلمان تھے، جیسا بھی تھا، پتہ نہیں کیا کوئی لڑائیاں ہوئی تھی، کوئی جنگ ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، ان کو اپنی کوئی جان کا لالے پڑ گئے ہوں گے، وہ انہوں نے ساروں نے فیصلہ کیا کہ جان بچانے کے لیے وہ بڑی دور کہیں نقل مکانی کر جائیں گے، تو امریکہ جا کر اس علاقے میں، تو یہ کہتے ہیں یہاں سے شہر میں، تو بھی وہ ان کا وجود ان کا پتہ کیا۔ بعد میں ہم نے ان کی جو نسلیں تھیں ان کے بھی کچھ لوگوں کو پھر ہم نے دیکھا، پتہ کیا، اندازے لگائے، آگے کون کے سب کے سب عیسائی، سب کے سب یا تو عیسائی یا ویسے لوگ وہاں پر ملحد ہوتے ہیں، کوئی مذہب ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، سب کے سب جو ہیں وہ کافر، سب کے سب۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تھے اور بڑے بڑے اچھے مسلمان بھی تھے، ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی نسلوں کو اسلام نہیں سکھایا۔ ایک کام ہے، ایک تو انہوں نے مسجد نہیں بنائی، ان ظالموں کو چاہیے تھا جو بھی ہو گیا یہاں پر آتے تو مسجد بناتے اور اپنا شیرازہ جمع کرتے، مسجد میں جو ہے آتے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، آپ کے پڑوسی ہوں گے ایسے، کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا ہوگا۔ تو بھائیو یہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے اسلام کی تعلیم دینے کا کوئی بندوبست نہیں کیا، تو وہ جتنے بابے تھے وہ تو نمازیں پڑھتے ہی گئے دنیا سے، جتنے بابے تھے وہ تو اماں جی وہ تو نمازیں پڑھتی ہی گئی، تو وہ بیٹا جی جو ہے وہ ان کے کچھ حوال خراب تھے، اور پوتا جی جو ہے وہ تو ان کا کچھ باقی نہیں رہا۔ اب وہ پڑپوتے اور پڑپوتوں کے آگے بیٹے اور پوتے وہ پھر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے، حتیٰ کہ ایک بار جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ان میں سے نکاح پڑھوانے کے لیے آئی، وہ کافر تھی اور وہ کسی مذہب کو مانتی ہی نہیں تھی۔ اچھا، تو بھائیو کہتے ہیں یہ ہے انسان کی پریشانی اور انسان کی تشویش اپنے اس دین کو آگے منتقل کرنے کے لیے۔ میں اس حوالے سے اس موضوع کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ پھر اس پہ وہ کروں گا۔ بھائیو یہ فی الواقع پریشان ہونے کی بات ہے۔ اچھا، کئی سارے یہاں پر بیٹھے ہوں گے کہ یہ بچوں کی اور نئی پود کی تعلیم کی بات، تو میرے تو بچے ہی نہیں ہیں، کئی سارے بیٹھے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے شاید میرے ساتھ تو متعلق ہی یہ موضوع نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہم اپنے اجتماعی وجود سے غافل ہو جائیں۔ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے بیٹے نہیں ہیں، کل کو ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو قوم کے بیٹے ہیں یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ جو ہے یہ بھائیو قوم کے طور پر ایک قومی اسپرٹ ہونا، ایک اجتماعی اسپرٹ ہونا، مل کر اپنے آپ کو مسلمان بنانا، اور اپنے بعد یہ جاتے ہوئے سبحان اللہ، آپ نے ذرا تھوڑا سا کتنا پریشان ہے یہ شخص، 5 مرلے کا کوئی کہ جی پتہ نہیں جی کدوں آنکھ بند ہو جائے، 5 مرلے کا پلاٹ، میرے بچے رلدے نہ پھرن، ہے یہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، پتہ چلتا ہے ایک بندے کا کسی چیز پر یقین، اس کو پتہ ہے کہ جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بچوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہوگا۔ مطلب جینوئن مسئلہ ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا، کریں ضرور کہ کیوں نہ کریں 5 مرلے کا 10 جتنا ہے یقینی بنا کر جائیں کہ اللہ نہ کرے موت کا پتہ نہیں ہے، آپ کی آنکھ بند ہو جائے تو واقعتاً آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا بندوبست کر گئے ہوں۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بہت بیمار ہوئے، مکہ میں ان کو یہ ہوا میں تو اب رہنے والا نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، مالدار بہت ہے، کہنے لگے کہ میں اپنا سارا مال، میری صرف ایک بیٹی ہے تو میں سارا مال اپنا صدقہ کر جاؤں۔ آپ نے فرمایا اب یہ ہے دین، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب ہوتے تو کہتے لاؤ اٹھاؤ، تو نبی صاحب نے کہا نہیں سارا کیوں کرو گے، کہنے لگے آدھا مال صدقہ کر دوں اللہ کے راستے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، دین اللہ کے راستے میں، یہ دین ہے، سبحان اللہ۔ بھائیو آپ کی دنیا کا کتنا خیال رکھتا ہے، شاید یہ دین کا تعارف آپ کو کسی نے کروایا نہ ہو الا ماشاءاللہ، تو یہ دین ہے، دین آپ کی دنیا کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ کہا کہ نہیں آدھا مال صدقہ، کہا کہ نہیں۔ اچھا، کہنے لگے کہ تو پھر فالثلث، تو اللہ کے رسول مال کا تیسرا حصہ دے دوں، صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ ہاں کر دو، تیسرا بھی بہت ہے، تیسرا بھی زیادہ ہے۔
حتیٰ کہ اس وجہ سے علماء نے باقاعدہ یہ مسئلہ نکالا کہ انسان کا جو ہے نا وہ سارا مال لازماً وارثوں کو دیا جائے گا. وہ ہندوؤں کی طرح یا انگریزوں کی نہیں وہ ساری اپنی وصیت کر گئے جی فلاں کو دے دو, ٹرسٹ کو دے دو. نہیں, اللہ نے وارثوں کا حق دے ہی نہیں سکتے, وارث لیں گے آپ کے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد کو انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان تترکهم عالة یتکففون الناس. تو اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ کے جائے, اغنیاء غنی دولت مند جن کو کوئی ضرورت نہ ہو, دنیا کے محتاج نہ ہو, محتاجی سے پاک حالت میں اپنے ورثاء کو چھوڑ کر جائے. خیر لکا, یہ اللہ کے نظر میں تیرے لیے کہیں افضل اور اعلیٰ ہے, من ان تترکہم عالتاً, کہ تو ان کو غریب اور ضرورت مند اور لاچار اور اپاہج چھوڑ کر جائے. یتکففون الناس, تیرے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. سبحان اللہ, یہ ہے ہمارا دین. تو دنیا کا بھی خیال. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی, استغفر اللہ, کوئی اس میں نے نہیں رکھی کہ یہ برا ہے. ہم مولوی لوگ بسا اوقات آپ کو اتنا کرتے ہیں کہ دنیا کی کیا ضرورت ہے. بھائی دنیا کی ضرورت ہے, مسلمان کے ہاتھ میں دنیا ضرور آنی چاہیے. تو یہ تو بات درست ہے, لیکن جو ظلم ہے وہ کہاں ہے؟ ظلم یہ ہے کہ اس کو اتنا خیال ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے بچے رلتے نہ پھریں, ان کے پاس کوئی چھت ہو. اچھا میں مر جاؤں تو میرے بچے جو ہیں ان کے دین کا کیا بنے گا؟ وہ تو زندہ ہوتے ہوئے خیال نہیں ہے کہ ان کے دین کا کیا بنے گا, مرے ہوئے کا اس کو کیا فکر ہے. اچھا یہ جو ہے یہ ہے ظلم بھائیو, یہ ہے زیادتی. تو اپنی قوم کو ہمارا یہ جو مسئلہ ہے, میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ہمیں 1:30 بجے جو ہے وہ نماز کھڑی کرنی ہے. اچھا جو پوائنٹ ہے بھائیو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے بچے ماشاءاللہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, ہر سال یہ آتا ہے اور ہم میں سے سب کو پتہ ہے ہمارے بجٹ کا ٹھیک ٹھاک حصہ اس چیز پر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. یہ وقت ہوا تو انشاءاللہ تفصیل سے میں اس کو مسئلے کو پھر بیان کروں گا. یہ جو تعلیم ہے جس کو, یہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نظر سے تو یہ تعلیم نہیں. آج سے 150 سال پہلے ہماری بچیوں کو سڑکوں پہ جو ہے بے حجاب بے پرد کس نے دیکھا ہوگا؟ یہ 1.5 صدی میں جو کرشمہ ہوا کہ شریف زادیاں جو ہیں بازاروں میں نکل آئیں, جو سارا یہ پورا یہ کایا پلٹ ہو گئی ہے, وہ آپ کی ساری شرم حیا تہذیب سب کچھ اجاڑ کے رکھ دی. یہ کرشمہ کس چیز نے کیا؟ اس کا نام تعلیم ہے. تو یہ جو تعلیم ہے حقیقت یہ ہے کہ ہماری نظر میں تو تعلیم نہیں ہے. وہ میرا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہمیں یہ حاصل نہیں کرنی, کیونکہ اس صورت میں ہم بالکل ہی پیچھے رہ جاتے ہیں اور دنیا ہمیں کچل کے جو ہے وہ جاتی ہے. تو اس کو لینا بھی ہے, لیکن اس کے بارے میں جو ہے بہت ساری ہم کو فکر کرنی ہے. اس میں مجھے موقع ملا انشاءاللہ تو میں پھر آپ کو اس کی کچھ تفصیل عرض کر لوں گا. معاملہ یہ ہے بھائیوں کہ اس وقت جو ضروری ہو گیا ہے وہ تو ہمارے ہاتھ سے بڑا ہے. میں کیوں آپ کو پریشان کروں ایک ایسے مسئلے سے متعلق جس کے بارے میں آپ کچھ کریں. ایک مسئلہ بہت اونچی سطح پر ہی حل ہونے کا ہے کہ یہ جو پوری تعلیم کا عمل ہے بالکل اس میں دنیا حاصل کی جائے, لیکن اس دنیا کو دین کے تابع رکھ کر حاصل کیا. یہ کون سے, میں تو نہیں کر سکتا. آپ جتنے نمازی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اختیار کا تو مسئلہ نہیں ہے, آپ کے بس کی تو بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں کیوں آپ کو پریشان کروں. اس کے بارے میں ٹھیک ہے کسی اور سطح پہ کیا ہونا چاہیے وہ ایک بات ہو سکتی ہے. اب جو معاملہ آگے ہے وہ یہ ہے جس پر میں بہت زور دیتا پھر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ مسجد کے کردار کو اب زندہ کیا جائے. کہتے ہیں ایک یہ سپلیمنٹری اپروچ ہوتی ہے. سپلیمنٹ آپ نے دیکھو, یہ ڈاکٹر بھی حکیم بھی وہ کہتے ہیں جی یہ آج کل فوڈ جو ہے یہ سارے انجینئرڈ فوڈز ہیں, یہ میس پروڈکشن ہوتی ہے, اس کے اندر پورے اجزاء نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے فوڈ سے آپ سارے نیوٹرینٹس حاصل نہیں کر سکتے. اس وقت کا جو کھانا یہ سارے پتہ نہیں کھادے وادے لگا کے آرٹیفیشل چیزیں کر کے, تو صرف آپ جو ہے نا فوڈ پر نہیں رہ سکتے. تو جی کیا کریں, کہتے ہیں جی اب آپ سپلیمنٹس لیں, جو آپ کو کمیاں ہیں ان کے لیے الگ سے آپ کچھ لیں. یہ کیلشیم ہے, یہ پتہ نہیں میگنیشیم ہے, پتہ نہیں BCO, آج کل تو یوٹیوب بھرا ہوا ہے یہ جی آپ کو سب. ہم کہتے ہیں بھائیو یہ ہمارا جو تہذیبی عمل ہے, تہذیب کی بقا اس وقت ہماری خطرے میں ہے.
آئندہ نسلیں اتنی بھی مسلمان رہ سکیں گی بھائیو، یہ پریشان ہو جانے کی بات ہے. بخدا میں جھوٹ نہیں بول رہا، بخدا میں مبالغہ نہیں کر رہا. بہت اتنا بڑا تہذیبی حملہ ہوا ہے کہ سب کچھ، اور خاص طور پر ایک شے جس کو یہ انفارمیشن ریولوشن کہہ رہے ہیں، یہ جو میڈیا آیا ہے، یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، یہ جو انٹرنیٹ کہتے ہیں، دماغوں کو الٹ کر رکھ دینے کے لیے، اور چند سالوں کے اندر بالکل ایک نئی طرز کا انسان جو عالمی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اس کا مطلوبہ انسان اب پروسیس میں ہے. اب چاہیں نہ چاہیں، کون ہے جو اپنے بچے کے ہاتھ سے یہ موبائل چھڑوا کر دکھا دے مجھ کو؟ وہ دیکھتا ہے، گورا گھسا ہوا ہے اس کے دماغ کے اندر. آپ اس کو کہتا ہے روٹی تو کھلا بیٹا، اس کو روٹی تو کھلا، کپڑے تو پہنا، خوار تو ہو، پڑھاؤں گا اس کو میں. اس کے دماغ کے اندر کیا جانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلوب کے لیے ہی تو آئے تھے، ذہنوں کا علاج کرنے کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہتا ہے فارغ کرو ان سب کو، یہ اس کو میں پڑھاؤں گا. تو ایک بہت بڑا عمل ہو رہا ہے. تو مختصراً اس کی تفصیل کسی اور وقت. مختصراً یہ ہے کہ اب ضرورت ہے کہ مسجد کا کردار. ہماری مسجدوں میں اللہ کا شکر پچھلے 100-150 سال سے ایک انسٹیٹیوشن چلا آ رہا ہے. صبح کے وقت بچہ قرآن پڑھ کر جاتا ہے. ابھی عام لوگ اگر قرآن تھوڑا بہت ناظرہ ٹھیک پڑھ لیتے ہیں تو اسی انسٹیٹیوشن کی وجہ سے کہ محلے کی مسجد ان بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے جو کہ بڑی زیادہ خطرے میں پڑ گئی ہوئی ہے. یا صبح کے وقت آتے تھے یا عصر کے وقت آتے تھے اور پڑھ جاتے تھے، ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے. لیکن بھائیو بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، قرآن سے پہلے ایمان کی تعلیم. مسجد یہ نہیں دے سک رہی. نئی نسل کو، نوجوانوں کو میں کہتا ہوں بچے کو ناظرہ نہ آتا ہو، اس کو یہ تو بتاؤ کہ اللہ کون ہے. کون بتا آپ کے بچے کو کس نے بتایا ہے کہ اللہ کون ہے؟ آپ کے بچے کو کس نے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے بیچ یہ سٹیٹس؟ محمد صاحب ایک باقاعدہ سٹیٹس ہے جی، حکمران کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، وزیر اعظم کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں. اور ظالموں تم کو یہ پتہ ہے وزیر اعلیٰ کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، وہ صدر کے کیا اختیارات ہوتے ہیں. تم کو یہ نہیں پتا کہ جس کو اللہ رسول بنا کر بھیجے انسانوں کے بیچ، اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، اس کے کیا کون بتائے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں عقیدے کی تعلیم. تعلم یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، جریر ابن عبداللہ البجلی سے بھی یہ روایتیں ہیں. تعلمنا کہتے پہلے ہم اللہ کے رسول کے پاس جاتے، ہم ایمان پڑھتے، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے، فزدنا ایمان، پھر قرآن پڑھتے تو ایمان میں ہم اور بڑھ جاتے. تو یہ جو ہے نا مسجد کے اندر یہ جو ایک خلل آیا ہوا ہے کہ قرآن سے پہلے ایمان کی تعلیم، ابھی ہم اس کو لانا ہوگا. ہم ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم أيدهم. اللهم انصرهم. اللهم ادحر عدوك وعدوهم. اللهم انصر المسلمين والإسلام في كشمير. اللهم انصر الإسلام في الهند. اللهم أقم دينك الإسلام في بلدنا. اللهم ارفع بنا الإسلام وارفع بنا الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب عنهم البأس رب الناس واشفهم، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين.
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.